گریٹر اسرائیل کی جنگ، مسیح الدجال کے ظہور کی جنگ، تیسرے ہیکل کی تعمیر کی جنگ، دنیا میں اپنا نظام قائم کرنے کی جنگ۔ اس جنگ میں جھوٹ، دھوکہ اور دغا صرف انہوں نے نہیں دیا، اور انہیں بھی دیا۔ امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے کس کس نے اکسایا؟ آیت اللہ خامنائی کی شہادت میں کیا کسی اندرونی عہدیدار کا ہاتھ بھی تھا؟ سعودی عرب اور قطر کے پیٹرولیم تنصیبات کو کس نے نشانہ بنایا؟ برطانیہ کی قبرص میں جو ایئر بیس ہے اس پہ کیا ہوا؟ ایرانی بحری جہاز کس نے ڈبویا؟ امریکہ اور یورپ میں کیا ایک اور 9/11 ہونے جا رہا ہے؟ اور ایران کا نام لگا کر وہ کون سا مقدس مقام ہے جس کو گرانے کا ایک گھناؤنا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ دھوکے کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنوں سے ملتا ہے۔ ایران میں جاری امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں جتنے میزائل اور ڈرون چلے، کچھ اسی حساب سے دھوکے، غداری اور دغا بازی کے واقعات بھی منظر عام پر آئے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے جتنے بھی واقعات درج ہیں انہیں پڑھ کر ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم خود کو بہت چالاک سمجھتی تھی۔ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کے ساتھ بھی چالاکیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کہتے ہیں بری عادتیں مشکل سے چھوٹتی ہیں، سو ان کی یہ عادت بھی ویسی کی ویسی ہی رہی۔ دھوکہ، جھوٹ، فریب، اس کے بعد بے گناہی بلکہ وکٹم ہونے کا رونا کرنا، اور الٹا جو اصل وکٹمز ہیں ان کو بلیم کرنا، یہ کبھی نہیں بدلیں گے۔ لیکن سچ پوچھیں تو آج کا دور ہی فتنے کا ہے، آج کا دور ہی فریب کا دور ہے، آج کا دور جھوٹ کا دور ہے، آج کا دور دجل کا دور ہے۔ سب ایک سے ہیں۔ دھوکے کی کچھ خبریں تو اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے کی ہیں، کچھ جنگ کے دوران کی، اور کچھ ان کی طرف سے جن سے دھوکے کی امید کی جا سکتی تھی، اور کچھ میں ان کے نام آتے ہیں حضور کہ جن سے ایسی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ جیو پولیٹکس میں دوستیاں اور دشمنیاں نہیں ہوتی، مفادات ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کے مفادات الائنڈ ہیں آپ دوست ہیں، اور جہاں مفادات کو وہاں پر ان کا ٹکراؤ ہوا تو آپ دشمن بن گئے۔ اور بعض اوقات تو ایک ایشو پر مفادات ایک ہوتے ہیں، ملک ایک دوسرے کو دوست اور بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے کسی ایشو پر وہی ملک دوسرے ملک میں بغاوت کو فنڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بلیک اینڈ وائٹ بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر گرے ایریاز ہوتے ہیں جن کو پہچاننا ہی ڈپلومیسی کا سب سے بڑا گر ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کی پہلی جنگ ہے جس میں اتحادی مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ امریکی حریف ہونے کی وجہ سے اکٹھے ہیں۔ امریکہ یہ جنگ اس لیے لڑ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو یہ جنگ لڑنی تھی، اسے اپنے کچھ اہداف حاصل کرنے تھے۔ تو وہ اہداف کیا ہیں جو اسرائیل کو حاصل کرنے ہیں؟ امریکی پوڈ کاسٹر ٹکر کارلسن نے گزشتہ دنوں ایک IDF سولجر کا انٹرویو اپنے پوڈ کاسٹ میں دکھایا، جو ویسٹ سائڈ پر کہیں تعینات ہے ادھر، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ جنگ کیوں لڑ رہا ہے۔ لہجے سے لگتا ہے جیسے کہ امریکی ہوگا۔ اچھا، وہ یہ جو سپاہی ہے یا جو سولجر ہے یہ اپنے یونیفارم سے نا ایک ایک کر کے ویلکرو کے پیچز اتارتا ہے، بڑے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پیچز لگے ہوتے ہیں یونیفارم پہ، اور وہ یونیفارم پہ ہر ایک پیچ جو ہے وہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جو کچھ سگنیفائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب جو IDF سولجرز ہیں انہوں نے جو یونیفارم پہنا ہوا ہے اس کے اوپر مختلف پیچز لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے وہ پیچ اتارتا ہے۔ پہلا پیچ اتار کر کہتا ہے کہ اس آپریشن کا نام آہنی شمشیریں ہیں۔ اس کا تصویر بنی ہوگی۔ They call this operation the Swords of Iron. دوسرا پیچ اتار کر سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہودی لوگوں کے وجود، یہودی ہونے، اپنے مذہب پر عمل کرنے اور آزاد رہنے کے حق کے لیے لڑا ہے۔ But what are we really fighting for? We're fighting for the right of the Jewish people to exist, be Jewish, practice their religion, and be free. تیسرا پیچ اتار کر
سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دن ہمارا سچا رہنما آئے گا اور ہم ایک یہودی قوم کے طور پر متحد ہو جائیں گے. And one day our true leader will come and we'll be united as a whole Jewish nation. اور پھر چوتھا اور آخری پیچ اتار کر حضور وہ سامنے رکھتا ہے, کہتا ہے تاکہ ہم بیت ہمکداش یعنی تیسرے ہیکل کو, تھرڈ ٹیمپل کو دوبارہ سے تعمیر کر سکیں. So we can rebuild the Beit HaMikdash. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام IDF فوجیوں نے یہ پیچ پہنا ہوا ہے. آہنی شمشیر, گریٹر اسرائیل, مسیح الدجال اور یہ جو ہے تھرڈ ہیکل. ٹھیک ہے, اور صرف یہی نہیں ہے, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ تو اب آپ IDF کی بات کر رہے ہیں نا, اسرائیلیوں کی بات کر رہے ہیں. اور کہانی صرف یہاں نہیں رکتی حضور. 100 سے زیادہ امریکی فوجیوں نے US آرمی میں کمپلینٹ درج کرائی ہے کہ ان کے جو کمانڈرز ہیں وہ اپنے فوجیوں کو, اپنے سپاہیوں کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ یسوع مسیح علیہ السلام نے صدر ٹرمپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایران میں ایسی آگ بھڑکائے جس سے ارمجدون یا آرمگیڈن کا آغاز ہو سکے. یعنی نیکی اور بدی کی وہ آخری جنگ جس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا تباہ ہو جانی ہے, کہ مطلب اس کے بعد یسوع مسیح وہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور پھر 1000 سال ہوں گے جس میں کہ سکون ہوگا اور خوشیاں ہوں گی, اور اس طرح کا ان کا کوئی ایک وہ ہے, ان کا عقیدہ ہے. اب بات مذہب کی ہو رہی ہے, آپ کو بتا ہی رہے ہیں کہ اصل میں یہ بتا یہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک مذہبی جنگ ہے. یہ کرسچنز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یسوع مسیح نے آ کر خود ان کو کہا ہے کہ بس تو میرا نائب ہے, ٹرمپ جا جنگ لڑ تاکہ میں واپس آ سکوں. اور یہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں زائنسٹ بھی. تو وہ اب آپ کو یہاں پر یہ بتاتا جاؤں کہ جو زائنسٹ ہیں, صہیونی جو ہیں, ان کا ایک اور عقیدہ ہے. صہیونی جو ہے نا, یہ تورات سے زیادہ جس کتاب پر عمل کرتے ہیں وہ تلمود ہے. تلمود کو ویسے تو زبور کی شرح کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی تشریح کرتی ہے, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. تلمود میں ایسی بہت سی اضافی تعلیمات ہیں جن کا تورات سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جو وقت کے ساتھ ساتھ ابلیس کے ماننے والے ریبائز نے اس کا حصہ بنا دی. اس پر میں ایک تفصیلاً ویڈیو بناؤں گا بعد میں, لیکن فی الحال اس کا ایک کانسیپٹ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے, وہ بھی بتا دیتا ہوں. تلمود کے لحاظ سے جو یہودی ہیں در حقیقت انسان وہی ہیں, یعنی کہ سب سے جو سپیریئر بینگز یا اشرف المخلوقات ہیں وہ صرف اور صرف یہودی ہیں. اور جتنے تمام غیر یہودی ہیں انسان, جتنے کے جتنے, ان کو وہ جینٹائلز یا گویم کہتے ہیں. یعنی تمام غیر یہودی جو ہیں وہ جانوروں کی مانند ہیں, اور صرف وہ ایک یہودی جو ہے وہ انسان ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جتنے ہندو, مسلمان, عیسائی, بدھسٹ, ہم جتنے بھی ہیں, ہم سب کے سب جو ہیں وہ گویمز ہیں, جن کو کہ استعمال کرنا یہودیوں کا حق ہے. یہ یہودیوں کا حق ہے کہ تمام غیر یہودی ان کی خدمت کریں. ان کی محنت کی کمائی پر بھی یہودیوں کا حق ہے. جیسے آپ گھوڑا پالتے ہیں, ٹانگے میں جوتتے ہیں, تو کمائی جو ہوتی ہے اس کی جو رقم ہے وہ آپ گھوڑے کو تو نہیں دیتے, اس پر آپ کا حق ہوتا ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جی یہ محنت کریں گے اور ان کی کمائی پر ہم یہودیوں کا حق ہے. اسی طرح ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ غیر یہودی ہیں تو غیر یہودیوں سے جو ان کے لیے جانور ہیں ان سے جھوٹ بولنا وہ گناہ نہیں ہے, ان کو دھوکہ دینا گناہ نہیں ہے, ان سے غداری کرنا گناہ نہیں ہے. اور یہ عقیدہ گو کہ تمام یہودیوں کا نہیں ہے, صہیونیوں کا ہے جو اسرائیل پر اس وقت قابض ہیں. یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو علم ہو سکے کہ وہ کس طرح دھوکے کا جواز تراشتے ہیں اور اسے اپنا حق سمجھتے ہیں. ان کے لیے یہ مذہبی جنگ ہے, گریٹر اسرائیل کی جنگ, مسیح الدجال کے ظہور کی جنگ, تیسرے ہیکل کی تعمیر کی جنگ, دنیا میں اپنا نظام قائم کرنے کی جنگ. اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دھوکہ دینا تو چھوٹی سی بات ہے, لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس جنگ میں جھوٹ, دھوکہ اور دغا صرف انہوں نے نہیں دیا, اور انہیں بھی دیا. تو اس جنگ میں ایسا کیا کیا ہوا؟ امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے کس کس نے اکسایا؟ آیت اللہ خامنائی کی شہادت میں کیا کسی اندرونی عہدیدار کا ہاتھ بھی تھا؟ سعودی عرب اور قطر کے پیٹرولیم تنصیبات کو کس نے نشانہ بنایا؟ برطانیہ کی قبرص میں جو
ایئر بیس ہے اس پہ کیا ہوا؟ ایرانی بحری جہاز کس نے ڈبویا؟ امریکہ اور یورپ میں کیا ایک اور 9/11 ہونے جا رہا ہے؟ اور ایران کا نام لگا کر وہ کون سا مقدس مقام ہے جس کو گرانے کا ایک گھناؤنا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے، جس کے بعد شاید جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ all hell might break loose۔ تو آج حضور اس سب پر بات ہوگی، تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور فروری کے مہینے میں امریکہ اور ایران کے مابین عمان کی ثالثی میں مذاکرات جاری تھے۔ اس کے تین ادوار ہوئے۔ جنیوا میں تیسرے دور کے خاتمے پر عمانی وزیر خارجہ البوسیدی نے بتایا کہ ڈیل کے ہم بہت قریب ہیں۔ ایران نیوکلیائی مٹیریل کی صفر سٹاک پائلنگ پر رضامند ہو گیا ہے، یعنی جو انرچڈ مٹیریل ہے، انرچڈ یورینیم ہے، اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے بطور فیول استعمال کر لیا جائے گا اور کوئی انرچڈ مٹیریل سٹور نہیں کیا جائے گا، اور اس سب کی نگرانی IAEA کرے گا۔ لیکن اس سب کی خبر ہم آپ کو دیتے رہے، آپ کو یہ بھی بتاتے رہے کہ یہ ایک آئبوش ہے اور اسرائیل کسی صورت یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس سے پہلے کہ کوئی معاہدہ طے پاتا، امریکہ اور اسرائیل نے 27 فروری کی صبح ایران پر مشترکہ فضائی حملہ کر دیا۔ اب یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل چاہتا تھا اور اسی نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا، لیکن دھوکے کا سب سے پہلا الزام واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے ایک خبر میں آیا، جس میں الزام لگایا گیا کہ امریکہ کو ان حملوں پر آمادہ کرنے والا واحد اسرائیل ہی نہیں تھا، کوئی اور ملک بھی تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان MBS جو ہیں، انہوں نے گزشتہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبینہ طور پر متعدد نجی کالز کیں، جس میں ایران پر حملے کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ گو کہ سعودی عرب نے بظاہر تو عوامی طور پر سفارتکاری کی حمایت کی اور کہا کہ سعودی عرب اپنی سرزمین کو اور اپنے ایئر سپیس کو حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا، اس کی اجازت نہیں دے گا، تو بعض ذرائع نے دیگر خلیجی ممالک کا بھی نام لیا، جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ UAE وغیرہ کا بھی نام آتا ہے، لیکن اس کا نام واشنگٹن پوسٹ نے لیا، سعودی عرب کا۔ اب ایسے وقت میں جب ڈیل سامنے دکھائی دے رہی تھی اور ٹاکس کا صرف ایک اور راؤنڈ درکار تھا کہ کوئی معاہدہ ہو جاتا، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ حملہ کر دیا۔ گو کہ سعودی عرب نے اس الزام کی تردید کی ہے، لیکن اس جنگ سے جڑا دھوکے کا یہ پہلا الزام سعودی عرب پر لگا۔ اس کے بعد حملے کے پہلے روز ہی اسرائیل اور امریکی جو جنگی جہاز ہیں، انہوں نے بمباری سے آیت اللہ خامنائی اور ایران کی بیشتر ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کر دیا۔ اس حملے کے ارد گرد بھی اسرار کا حالہ بنا دکھائی دیتا ہے اور بہت سی تھیوریاں گردش کر رہی ہیں۔ پہلی تھیوری یہ کہتی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے ٹریفک سگنلز اور موبائل نیٹ ورکس ہیک کر رکھے تھے اور برسوں سے ہر روز کی جو ٹریفک کی تصاویر تھیں وہ ایک مختلف فارمیٹ میں ڈیٹا جو ہے اس کو چوری کر کے تل ابیب بھیج دیا جاتا تھا، اور یہ جو ساری کی ساری سرویلنس ہو رہی تھی اور جو سب کچھ چل رہا تھا، اس کے لیے پیلنٹیئر اور اینتھروپک کا کلاؤڈ AI جو ہے اس کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور اس وقت پھر حملہ کیا گیا جب ٹاپ ایرانی لیڈرشپ ملاقات کے لیے اکٹھی ہو چکی تھی۔ دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ اٹ واز این انسائیڈ جاب، کسی نے اندر سے اطلاع دی، اور صرف یہی نہیں، شہادت کے بعد آیت اللہ علی خامنائی کی تصاویر بھی تل ابیب بھیجی گئیں۔ اس ضمن میں ایرانی IRGC قدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قانی کا نام بار بار لیا جاتا رہا، جو اسرائیلی حملوں میں دیگر اعلیٰ ایرانی رہنماؤں کی شہادت کے باوجود بار بار زندہ بچتے رہے ہیں۔ ان سے منسلک متضاد افواہوں میں ان پر اسرائیلی جاسوس ہونے، ایرانی حکام کی طرف سے حراست میں لیے جانے اور یہاں تک کہ پھانسی دیے جانے کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں۔ مخبر یا جاسوس کا نظریہ پہلے یہ بھی بنتا رہا کہ ان کے ساتھیوں بشمول حسن نصر اللہ اور ممکنہ طور پر آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کرنے والے جو فضائی حملے ہیں، ان کا ذاتی طور پر زندہ بچ جانا، یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ان پر موساد کا ایجنٹ یا اسرائیل کو معلومات فراہم کرنے والا غدار ہونے کا الزام لگایا گیا۔
پھر حراست اور تفتیش کی خبریں آتی رہیں کہ جناب 2024 اور 25 میں شدید سیکیورٹی خلاف ورزیوں کے بعد رپورٹس میں بتایا گیا کہ جی قانی کو غفلت یا غداری کے الزام میں IRGC کی طرف سے الگ کر دیا گیا ہے، تفتیش کی گئی ہے یا تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پھر پھانسی کا شبہ یہ بھی وائرل ہوتا رہا کہ جی غیر مصدقہ رپورٹس میں بتایا گیا کہ 2026 کے اوائل میں انہیں اپنے ہی محافظوں نے اسیسینیٹ کر دیا ہے۔ پھر مارچ 2026 تک ابھی جو حالات ہیں، پھر لوگ بیچ میں یہ بھی کہتے رہے he's a man with 9 lives، جیسے کہتے ہیں بلیوں کی طرح ان کی 9 زندگیاں ہیں، یہ ساری کہانیاں چلتی رہیں۔ اب اگر آج کی بات کروں تو آج تک شدید قیاس آرائیوں کے باوجود کسی بھی بڑے سرکاری ادارے نے ان کی موت یا حراست کی تصدیق نہیں کی، نہ ہی اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جناب اس جنگ کے تیسرے دھوکے کی خبر کی طرف۔ مارچ 2026 میں سعودی عرب کی ارامکو کی راس تنورہ آئل ریفائنری پر 2 ڈرون سے حملہ کر کے نشانہ بنایا گیا، جن میں سے پہلا 2 مارچ کو ہوا، جس کی وجہ سے محدود آگ لگی اور 5.5 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار کی صلاحیت رکھنے والے اس ریفائنری کو احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا، جبکہ دوسرا حملہ 4 مارچ کو کرنے کی کوشش کی گئی، جسے ناکام بنا دیا گیا اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس طرح قطر کے جو ان کا راس لافن انڈسٹریل سٹی ہے اور مسعید انڈسٹریل سٹی ہے، وہاں پر ڈرونز نے 2 مارچ کو حملے کیے، جس کے نتیجے میں قطر انرجی نے عالمی سطح پر 20% مائع قدرتی گیس کی پیداوار روک دی اور فورس میجر کا اعلان کر دیا، حالانکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے بیانات میں کہا گیا کہ وہ خلیجی ممالک کے توانائی کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنا رہا۔ اچھا، امریکی صحافی جو ٹکر کارلسن ہیں، انہوں نے سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب اور قطر میں موساد کے ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے جو ان ریفائنریوں میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کرتے رہے ہیں۔ And Saudi Arabia authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک ہندوستانی شہری بھی تھا۔ اب نندو کے اسرائیل کے دورے کے بعد اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ویسے ہندوستان کی نیوی کے افسران قطر کی آبدوزوں کے راز اسرائیل کو بیچتے پکڑے گئے تھے، پھر منت سماجت کر کے ان کو موت کی سزا ہوئی لے گئے تھے، لیکن بہرحال ابھی بھی ایک پکڑا گیا۔ اور جو ایرانی ذرائع ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ اسرائیلی فالس فلیگ آپریشن تھے تاکہ خلیجی ممالک کو جنگ میں گھسیٹا جائے اور ایران اسرائیل کی بجائے خلیجی ممالک پر میزائل داغنے شروع کر دے اور وہ اس پہ یعنی آپس میں لڑتے رہے، ہماری طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ 2 گرفتار جو موساد ایجنٹس ہیں ان سے پوچھ گچھ کے دوران بہت سی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران کے بیچ کی بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہوئی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کا دھوکہ تب کھل کر سامنے آیا جب متحدہ عرب امارات کے تفتیش کاروں نے دبئی کے چمکتے ہوئے آسمان کے سائے میں کام کرنے والے ایک موساد سیل کا پردہ فاش کیا۔ دبئی نے اعلان کیا کہ اس نے اسرائیلیوں کو مزید بم دھماکوں کی بلو پرنٹس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ گیا ہے۔ اب ان کا مقصد خلیجی ممالک کو ایران پر حملہ کرنے پر اکسانا تھا، جو پھر اسرائیل کی بجائے ان کی طرف راکٹ بھیجتے۔ یہ الزامات ٹکر کارلسن، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بھی سعودی عرب اور قطر کے بارے میں یہ تمام ان دعووں کی بازگشت سنائی دیتی رہی ہے۔ حالانکہ ایرانی جو ہے وہ سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک کو اس لیے نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہاں موجود امریکی اڈے جو ہیں ان سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اگر میں اپنی چھت فرض کیجیے آپ میرے ہمسائے ہیں اور میں اپنی چھت پر ایک بدماش کو بٹھا دیتا ہوں، وہ بدماش سارا دن آپ کے گھر میں فائرنگ کر رہا ہے میری چھت سے، باقی لوگوں کی ہمسایوں کی چھتوں پہ بھی، ان کے بھی گھروں میں فائرنگ کر رہا ہے، اور اگر آپ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے میری چھت پر جوابی فائر کریں اور میں آپ کو کہوں یار آپ تو میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، تو آپ تو پھر حق بجانے میں ہے نا کہ اگر میں نے بدماش پالا ہوا ہے آپ کہیں گے یار بدماش تم نے اپنی چھت پہ دیا ہوا ہے، مار وہ ہمارے گھر میں گولیاں رہا ہے، ہم واپس اس کو فائر کرتے ہیں، تم کہتے ہو یار تم مجھے گولیاں مار رہے ہو۔ تو یہ حق بجانے پہ اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں اور وہ اسی حد تک کر رہے ہیں، اس سے آگے نہیں جا رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک ایسی جنگ میں جو امریکہ نے بھی اپنے مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اسرائیلی اصرار پر شروع کی ہے، اس میں اس طرح کا معاملہ اسرائیل کی طرف سے کرنا یعنی کہ در حقیقت یہ اسرائیل کی جنگ ہے، اور اس کے باوجود یہ انہی ممالک کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سے اس کی جنگ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ان کی حالت ہے. چلیں یہ تو مسلمان ممالک تھے نا, تو اسرائیل انہیں دشمن ہی سمجھتا ہے. تو چوتھے دھوکے کی طرف آتے ہیں. ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں نے خلیجی ممالک میں امریکی ایئر بیسز کو براہ راست نشانہ بنایا, جس کی وجہ سے امریکہ کو فضائی آپریشن میں اس میں مشکلات پیش آ رہی تھیں. ایسے میں امریکہ نے برطانیہ کے زیر انتظام قبرص میں ایکروٹیری ایئر بیس جو ہے وہ حاصل کیا تاکہ ایران کے خلاف جو حملے ہیں وہ جاری رکھے جا سکیں. برطانیہ نے جنگ میں جو براہ راست شامل ہونے سے انکار کر دیا, لیکن بیس انہوں نے کہا جی آپ نے استعمال کرنی ہے تو کرتے ہیں, اس کی اجازت دے دی. اور برطانیہ کی یہ جو ایکروٹیری ایئر بیس ہے اس پر بھی ہوا بعد میں یہ جناب کہ ڈرون سے ایک حملہ ہو گیا, جس کا الزام ظاہری بات ہے الزام ایران پر لگایا گیا, لیکن ایران جو ہے وہ اس سے انکار کرتا رہا. اس نے کہا جی ہم نے تو نہیں کیا. تحقیقات کے بعد برطانیہ نے اعلان کیا کہ یہ حملے ایران کی جانب سے نہیں کیے گئے تھے, جس سے ایران کے ان دعووں کو تقویت ملی کہ یہ اسرائیلی فالس فلیگ آپریشن تھا, جو اسرائیل نے اس امید پر کیا تھا کہ اسٹارمر ایران کے خلاف نیٹو کے آرٹیکل 5 کو متحرک کرے گا. اب آرٹیکل 5 میں بتا دوں نیٹو کا کیا ہے کہ ایک پر حملہ اگر آپ کے نیٹو ملک کی اپنی سرزمین پر حملہ, ٹھیک ہے, ابھی تک تو یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ تو باہر ہو رہی ہیں, امریکہ پر تو حملے نہیں ہو رہے یا اسرائیل پر ہو رہے ہیں. اگر نیٹو کے ملک کی اپنی سرزمین پر حملہ ہو تو پھر وہ ملک آرٹیکل 5 وہ انووک کر سکتا ہے, متحرک کر سکتا ہے کہ سارے ایک پر حملہ سب پر حملہ گنا جائے گا اور سارے نیٹو ممالک کے لیے لازم ہو جائے گا کہ وہ مل کر یہ جنگ لڑیں. ٹھیک ہے, تو وہ جناب یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت ان کے قبرص کا یہ جو فضائی ان کی ایئر اسٹرپ ہے, ان کا ایئر بیس ہے, اس کے اوپر یہ حملہ کیا جائے اور برطانیہ جو ہے وہ کہے جناب کہ یہ تو آرٹیکل 5 متحرک کریں نیٹو کا, ہم پر حملہ کر دیا گیا اور ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو گویم نیٹو ممالک ہیں ان کا جو الائنس ہے یہ اسرائیل کے لیے بم اور گولیاں برسائے گا بھی اور کھائے گا بھی. تو آخر کار گویم اسی لیے تو ہوتے ہیں. تو برطانوی وزیر اعظم جو ہیں کیئر سٹارمر, انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ حملہ ایران کی جانب سے نہیں تھا, جس نے اسرائیل کو بعد میں سیخ پا کر دیا کہ سٹارمر اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتا تھا. اور پھر یہ جو وزیر اعظم سٹارمر ہے اس نے نشاندہی کی کہ وہ ڈرونز ایران سے نہیں آئے تھے, وہ دراصل بہت قریب سے آئے تھے. اب آپ سوچئے, اس کے بعد ہر سیاسی تھیورسٹ کہہ کے لگا رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اسرائیل بیچ میں انوالوڈ ہے, کہ اس کی پیش گوئی درست ہو گئی. اب سٹارمر بھائی صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ سچ نہ بتاتا تو وہ برطانیہ کے خلاف غداری کا مرتکب ٹھہرایا جاتا, اور اب سچ بتا کر وہ اسرائیلی لابی سے غداری کا مرتکب ٹھہرا ہے. لہٰذا اس نے ایک فیصلہ کیا جس میں جیل جانے کا امکان کم تھا, اور اس نے سچ بتایا لیکن مبہم ترین انداز میں, اتنا مبہم کہ بس بات چھپانے کی کوشش کی, لیکن سیانوں کو سمجھ آ گئی. سٹارمر کو جناب اس کے بعد فوری طور پر اسرائیلی سفیر کے ساتھ ایک بند کمرے کی میٹنگ میں طلب کیا گیا تاکہ اسے ڈانٹا جا سکے, اس کی سرزنش کی جا سکے, کیونکہ جو وزیر اعظم کیئر سٹارمر ہے اس کے باس نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ دل سے معافی مانگے اور یہ دکھاوا کرے کہ وہ ڈرونز جو آئے تھے وہ لبنان سے آئے تھے. تو سٹارمر نے بالکل ایسا ہی کیا, وہ باہر گیا, اس نے جا کے کہا جناب کہ یہ تو لبنان نے مارا تھا, اور مارا بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ کہ ایران نے مروایا, وہاں پر حزب اللہ نے مارا لبنان سے. تو لیکن بہرحال اسرائیل کا یہ فالس فلیگ آپریشن اب دنیا کے سامنے آشکار ہو چکا ہے, اور اس جنگ میں دھوکے کی ایک اور داستان رقم کر چکا ہے. اچھا, اگر آپ کو اس فالس فلیگ آپریشن پر حیرت ہو رہی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 5واں دھوکہ بھی متوقع ہے. بہت سے مغربی پوڈ کاسٹر اور صحافی رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں عنقریب 9/11 کی طرز کا ایک فالس فلیگ آپریشن, 1 یا 2 آپریشنز ہونے والے ہیں. اس سے شاید اس اسکیل پر نہیں, اس سے شاید تھوڑے چھوٹے اسکیل پر, لیکن اس سے ملتے جلتے, بہت چھوٹے بھی نہیں. تو حضور یہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتے ہیں, یہ جو 9/11 کی طرح کے حملے ہیں اس طرز کے, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, آپ بھی انتظار کیجئے کہ یہ دھوکے کی پیش گوئی سچ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اچھا, اگلا دھوکہ جو ہے وہ میرے ندو نے دیا ہے. امریکی بحریہ کی آبدوز نے 4 مارچ 2026 کو بحرہ ہند میں شری لنکا کے جنوبی ساحل سے تقریباً 40 ناٹیکل مائل دور
بین الاقوامی پانیوں میں ایرانی فریگیٹ IRIS دینا کو مارک 48 ٹارپیڈو سے ڈبو دیا، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی آبدوز کی طرف سے دشمن جنگی جہاز کو ٹارپیڈو سے ڈبونے کا پہلا واقعہ ہے۔ یہ جہاز بھارت کے وشنگا پٹم میں فروری 2026 میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل فلیٹ ریویو اور ملٹی نیشنل بحری مشق ملان 2026 میں 50 سے زائد ممالک کے ساتھ شرکت کے بعد واپس ایران جا رہا تھا۔ سنا ہے اس میں امریکہ بھی شامل ہوا، لیکن وہ کوئی جہاز نہیں لے کے آئے۔ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نندو نے انہیں بتایا ہوگا کہ تم نہ لے کے آنا، ان کو لانے دو، اور جب آپ ایکسرسائزز پہ جاتے ہیں تو پھر آپ ایمونیشن نہیں لے کے جاتے ہیں۔ تو شری لنکا کی بحریہ نے 32 سیلرز کو زندہ بچایا، جبکہ 87 کی لاشیں برآمد کی۔ جہاز پر کہتے ہیں 130 سے 180 کا عملہ تھا، باقی لاپتہ ہیں۔ امریکی سیکرٹری دفاع پیٹ ہیگسیت نے بے شرمی سے کہا کہ یہ خاموش موت ہے۔ ایران نے اسے انسانی المیہ اور جنگی جرم قرار دیا، کیونکہ ایک تو جہاز غیر مسلح تھا اور دوسرا آبدوز نے ڈوبنے والوں کو بچانے کی کوشش نہیں کی، جو جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت اور مودی نے ایران کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، کوئی ان کا بیان تک نہیں آیا۔ بعد میں بہت عرصے کے بعد کوئی بھیجے کیا تو کیا، اگلا پورا ایک آدھ دن ان کا بیان تک نہیں آیا۔ اور یہ نندو نے اپنے نئے یار نیتن یاہو کو 150 ایرانی جانوں کا تحفہ دیا۔ یہ جناب اگلا دھوکہ تھا۔ اب جو اس سے اگلا دھوکہ ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمان اس جنگ کا بالواسطہ حصہ بن سکتے ہیں۔ پہلے یہ سنیے کہ یہ جو اسرائیل کے رہبائے ہیں یوسف مزراچی ہے، اس طرح کچھ ان کا نام ہے، یہ اسرائیل کی ایران کے خلاف 2025 کی جنگ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، جو پچھلے سال ہوئی تھی، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. Shoot it down into the Dome of the Rock in Al-Aqsa. Destroy what's on what the Israelis call the Temple Mount and blame the Iranians. یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر میرا بس چلے تو میں ایک میزائل مسجد اقصیٰ پر چلا دوں اور کہہ دوں کہ یہ تو ایران کا میزائل تھا جس نے مسجد اقصیٰ کو آ کر تباہ کر دیا ہے۔ یعنی الزام ایران پر، جیسے باقی فالس فلیگ آپریشنز میں لگایا جا رہا ہے۔ اب پچھلے برس تو انہوں نے یہ نہیں کیا، لیکن اس دفعہ ان کا پورا ارادہ ہے کہ یہ اس طرح کریں۔ آپ کو ان کے فوجی کا بیان میں نے شروع میں ہی اس لیے سنا دیا تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ان کا مقصد تیسرے ہیکل کی تعمیر، مسیح الدجال کی واپسی، گریٹر اسرائیل کا قیام، اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ان کے لیے لازم ہے۔ اور نیتن یاہو نے نندو اپنے یار کو اسی لیے بلایا تھا کہ اسے بتا سکے کہ وہ تو نے جو کام ہندوستان کی بابری مسجد ڈھا کر شروع کیا تھا نا، اس کو ہم مسجد اقصیٰ گرا کر اس کا انجام کریں گے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو اس جنگ میں دیا جائے گا، جس کا الزام ایران پر لگایا جائے گا۔ اب آخر میں ایک مختصر سا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے حضور، یہ ایک رہبائی کی ویڈیو ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے ایک دفعہ۔ Ishmael is the most difficult because they are the only one of our enemies that comes with a spiritual power. رہبائی کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل سب سے مشکل ہے، ہمارے دشمنوں میں اسماعیل سب سے مشکل ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دشمنوں میں سے واحد ہیں جن کے پاس روحانی طاقت ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے پاس دعا کی طاقت ہے، ان کے پاس بسم اللہ کی فضیلت ہے جو انہیں ابراہیم سے جوڑتی ہے۔ یہ وہاں سے چلی ہوئی ہے، بسم اللہ، حضرت ابراہیم سے۔ چونکہ ان کے پاس یہ فضیلتیں ہیں، وہ دعا کر سکتے ہیں اور ان کی دعا میں خاص طاقت ہے۔ Because they have these merits, they can pray and there's a certain power in their prayer, a certain power. ان سے مقابلہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور ان سے مقابلہ بہت مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی روحانی طاقت سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کو روکنے کا کوئی منطقی طریقہ نہیں ہے جو اپنے مقصد کے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں۔ انہیں کیسے روکیں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے بنی اسماعیل کو روایتی فوجی ذرائع سے شکست دینا ناممکن ہے۔ جی ہاں جناب، یہ فرما رہے ہیں، اور اسی لیے انہیں پھر دھوکے کا، جھوٹ کا، دجل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن شاید یہ جانتے نہیں ہیں کہ مسلمان کی روحانی طاقت ان کے دھوکوں سے کئی زیادہ مضبوط ہے۔ الحمدللہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممالک کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے تاکہ یہ ایک عالمی جنگ بن سکے۔ وہ ایک 12 جھنڈے ہوں گے، ہر ایک کے تلے 80,000 فوج ہوگی، ملحمۃ العظمیٰ یا ملحمۃ
کبریٰ جو کہ احادیث سے جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ڈاکٹر اسرار نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک آرماگیڈن کے اندر اس کے اندر کنورٹ ہو جائے اور جتنے ملک اس کے اندر آ سکتے ہیں وہ اس میں شامل کر لیے جائیں۔ بہرحال جی دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ تمام مسلمانوں کو متحد کر دے، اور وہ جو بھی امتحان کی یہ گھڑی ہے اس میں ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے پوری امت مسلمہ کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایران کا، پاکستان کا، پوری امت مسلمہ کا، سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔